اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن اسلم عن نبیہ عن عمر رضی اللہ عنہ قال اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف کی 29ویں کتاب ہے، کتاب فضائل المدینہ، اس کی آخری روایت ہے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری مقدر میں اپنے راہ کے اندر شہادت کی موت لکھ دے اور میری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں لکھ دے، یعنی مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور شہادت کی موت بھی اپنے محبوب کے شہر مدینہ کے اندر عطا فرما۔ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی دعا مانگنے سے منع کیا ہے کہ موت کی تمنا یا آرزو نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر موت کا وقت آ جائے یا جہاد کا وقت آ جائے اور موت سامنے ہو تو موت کو پیٹھ دکھا کے بھاگو نہ، آرزو بھی نہ کرو اور اس سے بھاگو بھی نہیں۔ دوسرا بھاگنا یہ ہے کہ شہر کے اندر وبا آ جائے، بیماری آ جائے، وائرس آ جائے تو وہاں سے موت کے خوف سے دوسرے شہر میں نہ بھاگو، اس سے بھی حضور نے منع کیا ہے، یعنی موت کی آرزو بھی نہ کرو اور اس سے ڈر کے بھاگو بھی نہ۔ حضرت عمر فاروق نے یہاں موت کی آرزو کی ہے، موت صرف دو وجوہات کی بنا پہ اس کی آرزو کرنا جائز ہے۔ ایک یہ کہ دین کو بچانا مشکل ہو جائے انسان کے لیے، تو اس صورت میں انسان اپنی موت کی آرزو کر سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اب اپنا ایمان بچانا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے تو اب مجھے موت عطا فرما۔ دوسرے نمبر پہ شہر مدینہ کے اندر موت کی آرزو کرنا یا شہادت کی موت کی آرزو کرنا یہ بھی جائز ہے۔ امام بخاری جن کی یہ کتاب سے درس چل رہا ہے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری کو مختلف علاقوں سے جب نکال دیا گیا، لوگ چونکہ اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں، لوگ حق کی بات نہیں سننا چاہتے، یعنی آج صدیوں بعد میں امام بخاری کی کتاب سنا رہا ہوں تو یہ بھی ہضم کوئی نہیں ہوتی، تو جب امام بخاری بذات خود بنفس نفیس موجود تھے تو لوگوں کو ہضم کوئی نہیں ہوتے تھے۔ جہاں جاتے تھے کچھ عرصے بعد، جس نے سانو امام مسجد آوے تو تھوڑے عرصے بعد سانو مسئلہ بن جاتا نا، یار ہن بندہ چینج کرو، تو امام بخاری بھی جہاں جاتے تھے ان کو کچھ عرصے بعد جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ہمارے مطلب کی بات نہیں کرتے، یہ حق کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ علاقے والے مخالف ہو جاتے تھے، پھر امام بخاری کو نکال دیتے تھے۔ حتیٰ کہ آخر میں جب تنگ آ کے امام بخاری بخارا شہر میں آئے، اپنے علاقے آبائی علاقے کے اندر آئے، تو آبائی علاقوں کے اندر چونکہ سارے جان پہچان والے برادری والے بیٹھے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو زیادہ انہوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ یہاں سے بھی ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو جب اپنے علاقے والوں نے نکالا نا تو اپنی بستی سے باہر نکل کے امام بخاری نے یہی دعا کی تھی، باری تعالیٰ اب میں ہجرت کر کر کے تھک گیا ہوں، اب مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ یہ ہے کہ جب انسان کے لیے یہ نوبت آ جائے تو تب موت کی آرزو کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق نے شہادت کی موت کی آرزو کی اور وہ بھی شہر مدینہ کے اندر آرزو کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی اور شہادت کے بعد شہادت بھی شہر مدینہ کے اندر عطا فرمائی اور مدفن بھی شہر رسول میں عطا فرمایا۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہے۔ بدھ کا دن تھا، 26 ذی الحج، نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ابو لولو مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، اس نے زہر کے اندر بجھا ہوا خنجر حضرت عمر فاروق کے اوپر، اس خنجر کے ساتھ اس نے حملہ کیا اور کچھ دن علی رہنے کے بعد آپ شہید ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ منورہ گنبد خضرا جہاں پہ روضہ مبارک بنا ہوا ہے، یہ بیسک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حجرہ ہے، جہاں پہ حضور کی قبر مبارک ہے۔ اس حجرہ مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ یہاں پہ ہے ادب کا پہلو کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ مقام و مرتبے کا ادب کتنا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کے حجرہ مبارک کے اندر دفن ہوئی
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو آپ نے بھی اسی خواہش اور آرزو کا اظہار کیا کہ مجھے بھی اما عائشہ سے پوچھا جائے، اگر وہ مجھے اجازت دیں تو مجھے بھی حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اب صحابہ نے ادب کیا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق، ہمارے ہاں طریقہ ہے یہ ساتھ بنا دیتے ہیں، اے پیو دی قبر نال بیٹے دی قبر نال بیوی دی قبر نال بیٹی دی قبر، ترتیب ہے نا اسی طرح، لیکن انہوں نے ادب کا اظہار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر انہوں نے امتی کی قبر نہیں بنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر حضور کی قبر کے برابر نہیں، انہوں نے نیچے کر کے یہاں بنائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا بھی وصال ہوا تو ادب کا تقاضا یہ تھا، اب یہ تو دونوں خلفاء ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی ادب کا لحاظ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کے برابر نہیں سمجھا، تو حضرت عمر فاروق کی قبر یہاں سے آگے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے بھی، ان کی قبر مبارک سے بھی نیچے ہے، یعنی 3 قبریں گنبد خضرا کے اندر ہیں اور تینوں قبریں ایک دوسرے سے نیچے ہیں۔ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی قبر ہے۔ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں، حضور افضل البشر ہیں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل فضیلت اور مقام و مرتبہ حضور کو حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاعدہ قانون یہ ہے کہ جس بندے کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے، جہاں سے اس کا خمیر بنایا جاتا ہے، وہ بندہ دفن بھی وہیں ہوتا ہے۔ مثال ہے، میری مٹی ہندوستان سے لی گئی ہے، کسی شہر سے، میں جب مروں گا کسی نہ کسی طریقے سے میں اسی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا، دفن وہیں ہوں گا۔ جس جگہ کی مٹی سے انسان بنا ہوتا ہے دفن بھی وہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی، اور جس مٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خمیر مبارک بنایا گیا، وہ مٹی کے بارے میں حضور کا فرمان ہے۔ اسی باب کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس حجرے سے لے کے میرے ممبر تک یہ جتنی جگہ ہے، یہ ساری کی ساری جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ آپ اس کو کہتے ہیں، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے ٹکڑے سے حضور کا خمیر تیار کیا اور اسی جگہ پہ ہی حضور دفن بھی ہوئے، مدفن بھی وہیں پہ بنا۔ اب ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمیں مدینہ میں دفن ہونا نصیب ہو۔ کیوں ہونا نصیب ہو؟ کہ وہاں مقام و مرتبے والی جگہ ہے۔ اب یہ بندہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن دفن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو اچھی جگہ عطا نہ کی ہو، بری جگہ پہ ہم اپنے لوائقین کو، اپنے مرحومین کو دفن کرنا گوارا نہیں کرتے، تو حضور کو بری جگہ پہ دفن ہونا اللہ تعالیٰ بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضور کو حجرہ عائشہ کے اندر، اما عائشہ کے حجرہ مبارک کے اندر دفن کیا گیا، تو وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اما عائشہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ اگر اما عائشہ ٹھیک نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کبھی بھی اما عائشہ کے حجرے میں دفن کرنا گوارا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان کو حجرہ عائشہ، حالانکہ اور بھی ازواج مطہرات تھیں، مگر امر ربی یہی تھا کہ ان کو اما عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ یہ اما عائشہ کی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جس خمیر سے، جس مٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر تیار ہوا ہے، اسی مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا خمیر تیار ہوا کہ دفن وہ بھی تو اسی حجرہ میں ہوئے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کے 3 دروازے تھے، ایک دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، دوسرا دروازہ جو باہر گلی کے اندر یا باہر نکلنے کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا، تیسرا دروازہ تھا جو دوسری امہات المومنین کی طرف جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک وہاں بنی تو اس کے بعد وہ حجرہ تقسیم ہو گیا۔ وہ جو جالیاں ہیں، جالیوں تک نہیں جانے دیتے، اگر کوئی خوش نصیب جالیوں تک چلا بھی جائے تو جالیوں کو سے بھی اندر آپ دیکھیں تو قبر مبارک تک نظر نہیں جاتی۔ اگر وہ روضہ مبارک کا دروازہ کھول دیں، وہ دروازہ بھی قبر مبارک تک نہیں جاتا۔ قبر بہت زیادہ محفوظ ہے، وہاں تک دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے آنے والے جو سلاطین تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی حفاظت کے پیش نظر یہ سارا اہتمام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے صدقے اچھی زندگی اور اچھی موت نصیب فرمائے۔